اب ایک محدثین اور متکلمین میں سے، علماء میں سے شیخ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ، ملتان میں ان کا مزار ہے۔ کیا؟ حضرت عبدالعزیز بولیے پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار ملتان میں، جس کو آپ پنجابی میں کہتے ہیں نا چٹا ان پڑھ۔ وہ بھی کسی مدرسہ میں نہیں گئے اور ان پڑھ تھے، تختی الف بے بھی نہیں سیکھی، کوئی قاعدہ بھی نہیں پڑھا، ہل چلاتے تھے۔ کیا؟ ہل چلاتے تھے۔ شادی ہو گئی ان کی ایک عالمہ فاضلہ عارفہ کے ساتھ، جاٹ تھے، ہل چلاتے تھے عارفہ کے ساتھ، شادی ہو گئی، پتہ نہ تھا، سالے تھے، جب اندر گئے تو پتہ چلا کہ میری بیوی تو بڑی عالمہ، انٹروڈکشن ہوا تو میری بیوی تو بڑی عالمہ فاضلہ اور عارفہ کاملہ ہے۔ چارپائی سے اتر آئے، نیچے زمین پہ بیٹھ گئے، کہنے لگے کہ میں جاہل اور یہ عالمہ، اور میں فاسق دنیا دار اور یہ عارفہ اور ولیہ، تو یہ تو کوئی جوڑ نہیں ہے، میں سب کچھ ہوں مگر گستاخ نہیں ہوں۔ وہیں سے مڑ گئے واپس اور کہا اب پلٹ کے اس وقت آؤں گا جب تیرا شوہر بننے کے قابل ہو جاؤں۔ پھر چلے گئے۔ پھر اب دیکھو نا، ذوق کی بات آ گئی درمیان میں، ایک نئی گلی نکل آئی لیکن تصور سمجھ میں آ جائے گا۔ رنگ بھی کالا تھا۔ کیا؟ رنگ بھی کالا تھا۔ دوڑ گئے اور دوڑ کے معلوم کیا کہاں جاؤں، کسی مدرسہ میں جاؤں یا کسی کامل کی بارگاہ میں جاؤں۔ سوچا مدرسہ میں گیا تو لمبا ہی زمانہ گزر جائے گا اور وہ کچھ کتابیں ضاربہ یضرب تو پڑھا دے گا مگر کامل تو نہیں بنائے گا۔ تو خبر سنی، زمانہ تھا حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا۔ یہ بزرگ، ان کا مزار بھی ملتان میں ہے، میں جاتا ہوں جب کبھی تو ان کے مزار پہ حاضری بھی دیتا ہوں۔ یہ خلیفہ تھے حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے، چشتیاں شریف جو ہے نا، مہار شریف، خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ گویا پیر بھائی تھے حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی اور حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی آپس میں کلاس فیلو تھے، پیر بھائی تھے۔ خیر، اکتساب فیض کے لیے چلے گئے حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی کی بارگاہ میں، وہاں درویش رہتے تھے اور ہر جمعرات کو حضرت خضر علیہ السلام ان کی ملاقات کے لیے آتے تھے۔ حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی سے ملاقات کے لیے ہر جمعرات کو آتے تھے اور پوچھتے تھے کہ طالبوں میں سے یعنی درویشوں میں سے کوئی اگر اچھا پختہ ہو گیا ہو تو جس کو فیض دلانا ہو تو پیش کر دیں۔ تو ہر جمعرات کو حافظ جمال اللہ ملتانی اپنا ایک درویش حضرت خضر علیہ السلام کے سامنے پیش کرتے اور وہ توجہ سے خضری فیض دے کر کامل کر دیتے۔ ہر جمعرات کو ایک کامل بنتا تھا، ہر جمعرات کو ایک کامل بنتا تھا۔ یہ بات سن کر اس امید پہ چلے گئے کہ یہ تو آسان راستہ ہے۔ اب صدق تو کمال پر پہلے تھا کہ جو شخص اپنی زوجہ کے اس مقام و مرتبے کو جان کر چارپائی سے نیچے اتر آیا ہو، اس کے اپنے صدق اور اخلاص کا عالم تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں، عام لوگوں میں سے کون کرتا ہے؟ تو صدق اور اخلاص تو تھا، اب صرف منزلیں طے کرنی تھی۔ یہ کالے رنگ کے تھے، کالے۔ ایک عبدالعزیز نامی گورا خوبصورت جوان بھی تھا، گورا اور خوبصورت، تو دو عبدالعزیز مل گئے درویشوں میں۔ تو حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ دونوں میں فرق کرنے کے لیے وہ جو پہلے سے درویش تھا، وہ پہلے سے تھا، سینئر تھا، گورا خوبصورت عبدالعزیز، اس کو جب بلانا ہوتا تو صرف عبدالعزیز کہتے، عبدالعزیز۔ تو جب اس کو بلانا ہوتا تو کالا رنگ تھا، شکل صورت بھی اچھی نہ تھی، تو ملتانی زبان تھی سرائے کی، اس کو کہتے کوجا عبدالعزیز، کوڑا۔
اب عرف عام میں تو کسی کو کوئی آدمی کوڑا کہے تو بدصورت کا معنی لیا جاتا ہے، تو ناراضگی ہوتی ہے، مگر سرائکی میں یا کبھی کبھی پیار میں کوچا بھی کہتے ہیں۔ یہ کوچا ایسا پیار کا لفظ ہے جو کسی کو پیار سے کملا کہہ دے، او کملا، اس طرح نہیں کرنا، تو یہ پیار کا لفظ ہے کملا، تو یہ استعمال ہوتا ہے، تو کہتے کوچا عبدالعزیز، یہ ان کا ایک معروف نام پڑ گیا۔ وقت گزرتا گیا، ایک جمعرات آئی اور وہ جو خوبصورت تھا اب اصل عبدالعزیز، اس کی باری تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام آئے اور حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھے دیر تک، جب جانے لگے تو پوچھتے تھے کہ جس کی باری ہے بلا لیں۔ اس دن عبدالعزیز کی باری تھی، خوبصورت عبدالعزیز تھا، تو حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی نے آواز دی عبدالعزیز، وہ کسی کام سے گیا ہوا تھا، موجود نہ تھا۔ رحمت حق بہانہ می جوید بہا نمی جوید، اللہ کی رحمت کبھی بہانہ ہی تلاش کر لیتی ہے، بہا یعنی ڈھیروں ڈھیر تلاش نہیں کرتی۔ وہ معاف کرنے پہ آ جائے تو اتنی بات پہ معاف کر دے کہ کوئی کتا سفارش کر دے گا قیامت کے دن کہ مولا میں پیاس سے مر رہا تھا اور یہ شخص جسے دوزخ لے جایا جا رہا ہے گناہگار، اس نے مجھے اس حالت میں پانی پلا کے زندہ کر دیا۔ تو بخشنے پہ آ جائے تو اتنی بات پہ رحم کر لے، کیونکہ فضل کا نظام اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، اس کے اپنے ہاتھ میں۔ آواز دی عبدالعزیز، تو جواب آیا سائیں کوجا حاضر ہے، عبدالعزیز کا ہی نہیں، عبدالعزیز کوئی نہیں، کوجا حاضر ہے، عبدالعزیز نہیں ہے۔ چپ کر گئے، پھر تھوڑی دیر انتظار کیا، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، حضرت خضر علیہ السلام بیٹھے رہے، پھر تھوڑی دیر بعد پوچھا، پھر آواز دی عبدالعزیز، پھر جواب دیا سائیں عبدالعزیز کا ہی نہیں، کوجا حاضر۔ پھر خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ آخری بار حضرت خضر علیہ السلام جانے لگے، پھر آواز دی عبدالعزیز، وہ پلٹ کے نہیں آئے تھے، جواب دیا سائیں عبدالعزیز کوئی نہیں، کوجا حاضر۔ فرمایا کوجا تو آ جا، کوجا تو ہی آ جا، بس کھڑا کر دیا۔ خضر علیہ السلام کا فیض ہوا، توجہ ہوئی اور کامل ہو گئے، حال چلاتے چلاتے کامل ہو گئے، کتابیں نہیں پڑھی، اور واپس آ کر وہ عظیم فن کے اندر درسی فنون میں کتابیں لکھی، اور ایک سب سے بڑی ان کی اونچی کتاب عقائد میں ایک کتاب ہے نبراس، ان کا شرح عقائد میں کتاب ہے شرح عقائد نصفی۔ کیا شرح عقائد نصفی؟ یہ عقائد میں کتاب ہے، یہ منطق اور علم کلام کے ساتھ معمور ہے، منطق اور علم کلام کو عام تصوف کی کتاب نہیں ہے، تصوف اور سلوک کی کتاب نہیں ہے، عقائد کی ہے، اور زبان ساری اس کی منطق اور علم کلام سے معمور ہے، جو انتہائی دقیق فنی درسی کتاب ہے، اور کلام اور منطق کے امام کے بغیر اسے کوئی لکھ نہیں سکتا، پڑھ نہیں سکتا۔ تو شرح عقائد نصفی خود بھی امام کی لکھی ہوئی ہے، اس کتاب پر شرح لکھی نبراس کے نام سے، حاشیہ لکھا عقائد نصفی پر شرح نبراس، یہ حاشیہ نبراس، اور آج دنیا کے بڑے بڑے علماء اور اعتقاد کے ماہرین اور عقیدے کے اور متکلمین حضرت عبدالعزیز پرہاروی کی کتاب نبراس پڑھتے اور پڑھاتے ہیں عقائد نصفی کے ساتھ۔ اس طرح اور بھی کتابیں لکھی، تو علم کے سمندر بہا دیے۔ کہاں سے آ گئے وہ؟ کہاں سے آ گئے وہ؟ میں نے بتایا کچھ علم سفینوں سے سفینوں کو جاتا ہے، کچھ علم سینوں سے سینوں کو جاتا ہے۔ فرمایا علم فی القلب و علم علی اللسان، کچھ علم دل سے پھوٹتا ہے، کچھ زبان سے جاری ہوتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے